بہت بڑی اعزاز ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا، قدم ہو رائے الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہو رائے الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ تو خود قرآن پاک کا طالب علم رہنا اور طالب علم بننا یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں ڈائریکٹ سبق سے شروع کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ میں سے اگر کسی کو نظر نہ آ رہا ہو تو وہ اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ آپ میں سے خاص طور پر بیٹا آپ لوگوں کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شروع کے جو اسباق ہوں گے اس میں وہ والے لفظ ہیں جو قرآن میں بھی ہیں اور ہماری زبان میں بھی ہیں۔ تو پہلے اس مرحلے میں ہم وہ لفظ سیکھیں گے جو ہمیں پہلے سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک کا 10-20% حصہ وہ ہے جو ہمیں آلریڈی پہلے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم وہ سیکھیں گے جو ہم ایک دفعہ سیکھ لیں گے تو ہر جگہ پر اپلائی کر دیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے لفظ سے پہلے آ گیا لام، لام کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ لام کے نیچے زیر کا کیا مطلب ہے؟ للہ کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ نے بولنا ہے۔ للرسول کا کیا مطلب ہے؟ للدنیا کا کیا مطلب ہے؟ للآخرہ کا کیا مطلب ہے؟ اتنی سی بات ہے۔ آپ نے صرف کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ لام کے نیچے زیر آئے وہ جس لفظ سے پہلے آئے گا تو مطلب کیا ہوگا؟ کے لیے۔ اب یہ ہم نے ایک ہنر سیکھ لیا نا، ایک فارمولہ سیکھ لیا۔ اب جس کے اوپر بھی یہ لفظ آئے گا جس سے پہلے ہمیں پتا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ۔ تو اس طرح ہم دوسرے مرحلے میں وہ الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں بہت دفعہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور مثال لے لیتے ہیں، من، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہے سے، فرام، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں من اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ سے۔ من الرسول کا کیا مطلب ہوگا؟ من الکتاب کا کیا مطلب ہوگا؟ من المسجد کا کیا مطلب ہے؟ من الدنیا کا کیا مطلب ہے؟ بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا کہ ایک لفظ کو ہم نے دو لفظوں سے جوڑ دیا۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب ہم مختلف چھوٹے جملے جوڑ کے بڑا جملہ بنائیں۔ تو پہلے مرحلے میں ایک ایک لفظ ہے، دوسرے مرحلے میں آدھے جملے ہو جائیں گے، 2 لفظ 3 لفظ، اور انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں پورا جملہ آ جائے گا۔ اور آپ کو غیر محسوس طریقے سے آپ کو لگے گا ایسے کہ جب انشاءاللہ رمضان گزرے گا تو پورا تو نہیں لیکن پہلے سے قرآن سمجھنے کا سفر ہمارا کافی حد تک آگے جا چکا ہوگا۔ تو اب اس میں صرف میں نے نہیں بولنا بلکہ اصل تو یہ ہے کہ تقریباً 20 سے 30% میں نے بولنا ہے اور زیادہ جو ہے وہ آپ نے بولنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ سحری کر کے آئے ہیں نا؟ اچھا، یہ اب سکرین کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ تھوڑی سی چھوٹی ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو نظر آ رہی؟ جن کا تھوڑا سا ایشو ہو وہ بے شک، ویسے بھی پہلی صف کا زیادہ ثواب ہے، وہ آگے بیٹھ جائے کریں انشاءاللہ۔ تو پہلا لفظ میں پڑھ لیتا ہوں، آگے پھر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اردو میں اس کا ترجمہ کرنا، جیسے اللہ، تو اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو کہیں بڑا کر سکتے ہیں نفیس میں؟ اس کو یہ پوری سکرین پہ آ جائے نا، اس کو تھوڑا سا کچھ کر لیتے ہیں۔ ہاں وہ زوم ہی ہو، بس ہم ذرا اچھا چھتی 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 ٹائم ایسے اس کو زوم کر، زوم بھی ہو لیکن ہاں بس پھر اس کو موو بھی کرنا۔ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، کرسی رکھ لو، بیٹھ جاؤ بس، ہاں اس کو بیٹھ جاؤ۔ چلے جی، کچھ گزارا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اللہ، اللہ کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ۔ دوسرا لفظ ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا لفظ ہے جی اسلام، جلدی سے مانا کہ اردو میں بولنا ہے، اسلام، قرآن، کعبہ، جنہ، حلال، حرام، مومن، کافر، فساد، صلح۔ صلح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ نیچے، ہاں اچھا، رب، خالق، لباس،
شکر، شیطان، موسیٰ، طوفان، حق، باطل، ذکر، شرک، توبہ، خیر، شر، والد، سورہ. سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سورت. ٹھیک ہے، ایک قرآن کی بھی سورت ہے اور ایک جو ہماری سورت ہے. ٹھیک ہے جی، سوری ہماری صورت ہے سورہ سواد کے ساتھ، لیکن اگر سب کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہماری صورت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جو ہاں جی، ایک ہے سورہ یہ والی سواد کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تو یہ صورت وہ ہے جو شکل والی. ٹھیک ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو قرآن میں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. دوسرا، ان سب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع میں ایک الف لام آ رہا ہوگا. الذکر، الشکر، التوبہ، الخیر، الشر. یہ الف لام شروع والا نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ الف لام آ جائے گا تو اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں. دو مطلب آپ نے ذہن میں رکھنے. ایک مطلب ہوتا ہے جی تمام، ہم کرتے ہیں الحمد. الحمد تمام تعریفیں. والعصر ان الانسان، الانسان تمام انسان. اور الف لام کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جی معرفہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پراپر ناؤن. ہم نے پڑھا تھا نا، اردو میں پڑھا تھا، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو معرفہ کہتے ہیں، اور کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ. تو معرفہ کی کیا علامت ہے؟ الف لام. نکرہ کی علامت ہوگی جی اس کے آخر میں تنوین آ جائے گی. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. جیسے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، الکتاب. تو الکتاب ایک خاص کتاب ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں. اگر یہاں پہ ہوتا کتابن تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی. لائبریری میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں. تو کتابن ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کوئی بھی کتاب. اور الکتاب ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ خاص کتاب. اور کون سی کتاب ہے وہاں پہ مراد؟ قرآن پاک. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کہ فرعون نے نافرمانی کی الرسول. الرسول نے اس الف لام نے کیا بنا دیا اس رسول کو؟ معرفہ، خاص رسول. تو فرعون نے کس رسول کی نافرمانی کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ ہوتا رسول تو پھر کوئی بھی رسول ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو الف لام لگ کے ایک مطلب الف لام کا کیا ہم نے سیکھا؟ تمام. اور الف لام کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب کب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب معرفہ ہے اور کب پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب تمام ہے؟ اس کا جواب ہے وہ جملہ ہمیں بتائے گا، وہ سیاق و سباق ہمیں بتائے گا. وہ ہم جب کریں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ الف لام کا مطلب معرفہ ہے یا الف لام کا مطلب تمام. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ، الزکوٰۃ کا مطلب جی زکوٰۃ. الدین کا مطلب، الحمد کا مطلب، الجزا کا مطلب، فرعون کا مطلب، الحشر کا مطلب، المقدس کا مطلب، المبارک کا مطلب. اب یہ نوٹ کر لیں کہ جو نام ہوتا ہے، جو نام ہوتا ہے وہ پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں احمد ہے، علی ہے. ٹھیک ہے، یہ نام ہے. تو نام کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فرعون سے پہلے الف لام نہیں لگا، موسیٰ سے پہلے الف لام نہیں لگے گا، آدم علیہ السلام سے پہلے الف لام نہیں لگے گا، نوح علیہ السلام سے پہلے الف لام نہیں لگے گا، کیونکہ نام پہلے ہی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. لیکن اللہ کے ناموں سے پہلے الف لام لگے گا. کیا مطلب؟ ہم میں سے ہو سکتے ہے کسی کا نام ہو سمیع. ٹھیک ہے، تو سمیع سننے والا، لیکن السمیع وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہے. ٹھیک ہوگا؟ اسی طرح کوئی اور ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے، غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو غنی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن الغنی صرف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہوگا؟ تو آج ہم نے یہ ایکسرسائز کر لی
یہاں تک کوئی سوال پوچھنا چاہیں جی آپ؟ کوئی سوال نہیں پوچھا کریں یار، سوال سبق سے ریلیٹڈ سوال پوچھیں. چلیں، ویسے ہم نے میرے یوٹیوب چینل پہ نا یہ ایک ایکسرسائز ہم 1 گھنٹے میں کراتے ہیں، اور ابھی ہم نے کیا کیا ہے 10 منٹ میں کی ہے. تو کہتے ہیں نا پیپر میں آپ مجھے ہیڈنگ بتا دو باقی میں، تو بس صبح صبح ہم ذرا سپیڈ میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی اگر آپ ڈیٹیل میں کرنا چاہیں تو یوٹیوب چینل پہ پڑھی بھی ہے. الحج، بولیں بولیں. الجہاد، الجواب، الکلام، المجاہد، مہاجر. ہجرت نا 2 قسم کی ہے. ایک تو وہ ہے جو بندہ دار الکفر سے دار الاسلام میں آتا ہے. ہجرت کی دوسری تعریف کیا ہے جی، کوئی بتا سکتے؟ یہ تو ہو گئی نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ فزیکل ہجرت. ایک وہ ہجرت ہے جو ادھر بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی، تو آج گھر میں بھی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ، جو پہلے سے طالب علم ہے انہوں نے نہیں بولنا ہے. ماشاءاللہ، ہمارے پہلے طالب علم بھی آئے ہوئے. تو ایک ہجرت ہے جی گناہوں سے توبہ. حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے. تو رمضان تو ویسے ہی گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے نا. تو ابھی دل میں اپنے اپنے دل میں نا ایک گناہ بس بتانا نہیں ہے، اوپر والے کو بتانا ہے. ایک گناہ اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر آپ آج سے انشاءاللہ مہاجر. اور اس کو اگر ہر روز ایک ہو جائے یا ہفتے میں ایک ہو جائے، رمضان گزرے اور ہم گناہ فری ہو جائیں، مزہ ہی آ جائے. ٹھیک ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کی خامیاں، اپنی بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیر. الرسول، النبی. رسول وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں. نبی وہ ہوتے ہیں جو پہلی شریعت کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور ہارون علیہ السلام صرف نبی. تو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے. ہر ایف ایس سی کرنے والوں نے میٹرک کی ہوتی ہے لیکن ہر میٹرک کرنے والا ایف ایس سی نہیں کرتا. زبردست. المنافق، ایک نفاق ہوتا ہے کہ عقیدے کا اور ایک ہوتا ہے عمل کا. عقیدے کا تو الحمدللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے. عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے نہیں. ایسا تو اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہے. لیکن دوسرا رولہ میرے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ عمل کا نفاق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ عمل کا نفاق کیا ہے جی؟ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کر دے گا، لڑائی کرے گا تو گالم گلوچ ہوگی. اچھا، یہ لوگوں کے ساتھ لڑائی گالم گلوچ ہو تب بھی نفاق کی علامت ہے، اور اگر بیگم کے ساتھ ہو گالم گلوچ تو پھر بھی نفاق کی. تو لوگوں کے ساتھ اچھے اور بیگم کے ساتھ برے، یہ بھی درست نہیں. مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے بچے. اور دوسرے مسلمان میں ماں باپ بھی آتے ہیں، گھر والے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم باہر بھی اچھے اور اندر بھی، باہر اچھے ہوں اور اندر اچھے نہ ہوں تو یہ درست ہے. العمل، عمل کس کو کہتے ہیں جی؟ عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عمل. اب ایک دوسرا عمل بھی سیکھیں. ایک ہے عین والا عمل اور ایک ہے الف والا عمل. دونوں قرآن پاک میں. ٹھیک ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم العمل. یہاں پہ جو ہے وہ الف کے ساتھ اور عین کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو عین کے ساتھ عمل ہے عمل کرنا، اور الف کے ساتھ عمل ہے بغیر عمل کے امید لگا. عمل کچھ نہ کریں، یا اللہ مجھے دبئی پہنچا دے، یا اللہ مکہ پہنچا دے، پاسپورٹ نہیں بناؤں گا مکہ پہنچا دے. تو یہ دوسرا والا عمل ہے نا، الف والا عمل نہیں کرنا اور عین والا عمل. الف والا عمل سے کیا مراد ہے جی؟ صرف امید لگا دینا کام. اور عین والا عمل کیا ہے؟ تو ہم کون سا والا عمل کریں گے، عین والا یا الف والا؟ ماشاءاللہ. العدل. چلو اس ایک لفظ پہ ختم کر دیں گے بات انشاءاللہ، یا ایک لفظ اور کر لیں گے. اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیجیے. آپ نے لیے سبزی والے سے 520 کی سبزی،
اور اس کو دیے 520، تو یہ ہے عدل برابر، اور ہم کتنے دیتے ہیں جی 500، یہ ہے ظلم۔ اگر اس کی دل سے مرضی نہیں ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی بندہ بھی، خاص طور پہ سبزی والے بھائی، وہ کدھر اپنے 20 روپے دل سے چھوڑ رہے ہیں، وہ تو ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ہے نا، دیتے ہی ہیں۔ 1520 ہو تو پھر تو 1500 ہی دیں گے، 1020 ہو تو 1000 ہی دیں گے، یہ ظلم ہے میرے کو، ٹھیک ہے، کسی کا مال نہیں کھانا۔ تو دین کیا کہتا ہے، کیا دینا چاہیے؟ زیادہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ دو بھائی ہیں، دونوں کہتے ہیں ہم اپنا اپنا کام کریں گے، میاں بیوی کہتے ہیں ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، کوئی بھی لے لے، ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ کریں گے کیا؟ دونوں ڈنڈی ماریں گے۔ ٹوٹل کتنا چاہیے تھا؟ 100، ڈنڈی مار کے کتنا رہ گیا؟ یہ 20 کیا ہے؟ یہ لڑائی جھگڑے۔ دین کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جتنا حق ہے اس سے زیادہ دو۔ ٹوٹل کتنا بنا؟ یہ جو 20 ہے یہ گھر کی خوشحالی، یہ گھر کی خوشحالی ہے۔ تو جب دینے کی بات آئے زیادہ دیں، جب لینے کی بات آئے کم لیں، یہ لوگوں کے ساتھ احسان۔ آپ سنتے ہیں نا ترجمے میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو آج کے بعد سے احسان کرنا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ احسان ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کیا احسان ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کریں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فإنہ یراہ، تو یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے، اب نماز پڑھ رہے ہوں تو دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ترجمہ تو آنا چاہیے، اور جب ہمیں قرآن کا بھی ترجمہ آئے گا پھر نماز میں، قرآن میں، تراویح میں دل لگا رہے گا۔ وقت اتنی اجازت دیتا ہے، انشاءاللہ یہیں سے آگے کل شروع کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگ جن کو نظر کا ایشو ہے وہ پہلے یہاں کے اس طرف بیٹھ جایا کریں یا نماز کے بعد آ جایا کریں، کوئی کاپی پین لانا چاہیں، اور اس طرح ہم کوئی اکا دکا چیزیں روز کر لیں گے۔ جیسے آج ہم نے معرفہ نکرہ کر لیا، احسان، عدل اور ظلم کی ڈیفینیشن سمجھ لی، عمل اور الف کا عمل سمجھ لیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہینے کے آخر میں بہت ساری چیزیں ترجمے کے اعتبار سے بھی آ جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ خود بھی آئیں، اور جو آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے آپ اس سفر میں بہت آگے نہ جا سکیں، لیکن آپ کے ساتھ آیا ہوا بندہ کل امریکہ میں لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہو، سعودیوں میں قرآن پڑھا رہا ہو، پہلی دفعہ آیا تھا، بس قرآن کا شوق پیدا ہو گیا، اس نے کہا میں نے قرآن کا طالب علم بننا ہے، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی رہیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔ کوئی سوال پرسنل میں پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اشراق تک انشاءاللہ ادھر ہی